بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 177 اور 178 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کی بجائے کفر اختیار کیا وہ ہرگز اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور کافر ہرگز یہ گمان نہ رکھے کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو صرف اس لیے انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ اور زیادہ ہو جائیں اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑے جس پر ابھی تم ہو، جب تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اور اے عام لوگو، اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، البتہ اللہ اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے جنہیں پسند فرماتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور متقی بنو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑے جس پر ابھی تم ہو۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے صحابہ رضی اللہ عنہم، یہ حال نہیں رہے گا کہ منافق و مؤمن ملے جلے رہیں، بلکہ عن قریب اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں اور منافقوں کو جدا کر دے گا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی پیدائش سے پہلے جب میری امت مٹی کی شکل میں تھی، اس وقت وہ میرے سامنے اپنی صورتوں میں پیش کی گئی جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی، اور مجھے علم دیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ یہ خبر جب منافقین کو پہنچی تو انہوں نے استہزاء کے طور پر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان یہ ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جو لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں ان میں سے کون ان پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا، جبکہ ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ ہمیں پہچانتے نہیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم میں طعن یعنی اعتراض کرتے ہیں۔ آج سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جس کا تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں اس کی خبر نہ دے دوں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ اور ان برگزیدہ رسولوں کو غیب کا علم دیتا ہے، اور سید الانبیاء حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، انہیں سب سے بڑھ کر علم غیب عطا فرمایا گیا ہے۔ اس آیت سے اور اس کے سوا بکثرت آیات و احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کے علوم عطا فرمائے، اور غیبوں کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ اے لوگو، تمہیں غیب کا علم نہیں دیا جاتا، تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، جس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اس بات کی تصدیق کرو کہ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ رسولوں کو غیب پر مطلع کیا ہے۔ علم غیب سے متعلق کچھ احادیث مبارکہ یہاں ذکر کی جاتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب کو دیکھا، اس نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا، میرے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی، اسی وقت ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی اور میں نے سب کچھ پہچان لیا۔ سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب میرے علم میں آ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میرے سامنے اللہ نے دنیا اٹھا لی ہے اور میں اسے اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کچھ ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ اس روشنی کے سبب جو اللہ نے اپنے نبی کے لیے روشن فرمائی، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے لیے روشن کی تھی۔ حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گزشتہ رات مجھ پر میری امت اس حجرے کے سامنے پیش کی گئی، بے شک میں ان کے ہر شخص کو اس سے زیادہ پہچانتا ہوں جیسا تم میں کوئی اپنے ساتھی کو پہچانتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں میں کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخلوق کی پیدائش سے بتانا شروع کیا، حتیٰ کہ جنتی اپنے منازل پر جنت میں داخل ہو گئے اور جہنمی اپنے ٹھکانے پر جہنم میں پہنچ گئے۔ جس نے اس بیان کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ مسلم شریف میں حضرت عمرو بن اخطب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر سے غروب آفتاب تک خطبہ ارشاد فرمایا، بیچ میں ظہر اور عصر کی نمازوں کے علاوہ کچھ کام نہ کیا، اس میں وہ سب کچھ ہم سے بیان فرما دیا جو قیامت تک ہونے والا تھا، اور ہم میں زیادہ علم والا وہ ہے جسے زیادہ یاد رہا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ احد پہاڑ لرزنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی اور ایک صدیق اور دو شہید ہے۔ اور ہوا بھی یوں کہ ایک نبی سے مراد رسول کریم کی ذات، صدیق سے مراد حضرت ابو بکر کی ذات اور دو شہید سے مراد حضرت عمر اور حضرت عثمان کی ذات بنی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ بدر سے ایک دن پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اہل بدر کے گرنے یعنی مرنے کی جگہیں دکھائی اور فرمایا، کل فلاں شخص کے گرنے یعنی مرنے کی یہ جگہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، جو نشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے لگایا تھا وہ اسی پر گرا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دو ایسی قبروں کے پاس سے گزرے جن میں عذاب ہو رہا تھا، تو ارشاد فرمایا، انہیں عذاب ہو رہا ہے اور ان کو عذاب کسی ایسے شے کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا جس سے بچنا بہت مشکل ہو، ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صلح حدیبیہ سے واپسی پر ایک جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اونٹ منتشر ہو گئے، سب اپنے اپنے اونٹ واپس لے آئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نہ ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ وہاں سے اونٹنی لے آؤ، تو میں اونٹنی کو اس حال میں پکڑ لیا جیسا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یعنی حضور نے اونٹنی کا پتہ بھی دیا اور وہ کیا کر رہی ہے اس کی بھی خبر دی، اور جب صحابہ کرام پہنچے تو اونٹنی اسی جگہ پر اسی حالت میں پائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ انہیں اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔